حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مسکراہٹیں سمیٹنے کی ایک ہم عاجزانہ کوشش کر رہے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا مجال۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ جسے حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انصاری صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو طلحہ، اور بہت ہی عظیم صحابی ہیں اور عظیم ترین صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے جب یہ آیت اپنے نبی پر اتاری کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ ان کو جانتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری محبوب ترین جائیداد بحرہ باغ ہے۔ یہ باغ مسجد نبوی کے عین سامنے تھا اور اس کے کنویں کا پانی بہت ہی لذیذ، بہت ہی عمدہ تھا۔ یعنی مجھے یہ باغ بہت پسند ہے اللہ کے رسول۔ کہنے کا مقصد تھا کہ ایک تو وہ حضور کی مسجد کے بالکل قریب ہے، اور پھر اس کا پانی اتنا عمدہ ہے۔ تو اس زمانے میں تو بھئی صحراؤں میں پانی، عمدہ پانی ہو تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی تھی، اور پھر باغ، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی تھی۔ تو کہا یہ باغ اور یہ پانی، یہ دونوں ملا کر جو بھی پراپرٹی بنتی ہے یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو ابو طلحہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس آیت کے اترنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، تو میں اللہ کی راہ میں یہ باغ صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ کا یہ جو جذبہ دیکھا کہ ایک چیز اسے محبوب ہے، اللہ کے قرآن کی آیت اترتی ہے اور صحابی کا دل کرتا ہے کہ اس آیت پہ عمل کرنے والا انسان بن جاؤں اور اس پہ عمل کر کے اللہ کی رضا کو پالوں۔ یہ باغ اور یہ دنیا تو چھوٹی موٹی چیز ہے، اللہ کی رضا ہو، ایک جنت ہو، وہ تو دائمی ہے۔ تو کہا کہ حضور، میں اپنی یہ چیز جو مجھے محبوب ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور اللہ اس کو قبول کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابی کا یہ جذبہ دیکھا تو حضور کا چہرہ خوشی سے چمک